ہماری صوفیانہ روایت میں کچھ لوگ ہیں جن کی حیثیت بہت بڑے مجاذیب کی ہے. مطلب یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا ذرہ ذرہ، ان کے وجود کا ذرہ ذرہ وہ اللہ کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، اور وہ جیسے اب اپنی ملکیت نہیں رہ گئے، وہ میں نہیں رہ گئے. تو جذب کہتے ہیں اللہ کا کسی کو اپنی طرف ایسا کھینچنا کہ وہ پہلی ہی کشش پر اپنے آپ سے آزاد ہو جائے، اپنی نسبت سے آزاد ہو جائے، اور اپنی انا کے تمام تعینات کو رفتہ رفتہ ترک کرتا ہوا اس مقام پر کھنچا چلا آئے جو مقام وحدت ہے، جہاں صرف میں ہے، وہاں کوئی تو نہیں ہے. تو یہ جو میں ہے یہ الوہی میں ہے، یعنی وہ انائے الوہی کا عالم ہے، اور وہاں کسی کو بھی انا کہنے کی ایسی اجازت نہیں ہے کہ اس کا مصداق وہ خود بن جائے. تو سیدھے لفظوں میں اس کا یہ کہ اللہ کا کسی کو خود اس سے پاک کر کے اپنا بنا لینا، یہ جذب ہے. تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جذب کی روایت ہر مذہبی ٹریڈیشن میں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اس کے لیے مذہبی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو جو ہم کہہ رہے ہیں بڑے مجذوب، ان میں سب کے سردار بایزید بسطامی، پھر حسین بن منصور حلاج، یہ دو جیسے ہماری دنیائے جذب کے حاکم یعنی شہنشاہ اور وزیر اعظم ہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ بایزید بسطامی اسلام کی صورت کو بھی اپنے اوپر نافذ رکھتے ہیں، اور منصور حلاج کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو ان کا جذب بہت آزادی کے ساتھ ہے. ان کے احوال مذہبی نہیں ہیں، بلکہ فطرت میں رکھے ہوئے جوہر عشق کو پوری طرح استعمال میں لا کر محبوب کے ساتھ اپنے امتیاز کی وجہ یعنی خود کو مٹا کر ایک نئے تشخص میں سما گئے ہیں. تو یہ ان کی پوری واردات ہے، اور ان کے جو تمام ان کے احوال ہیں اس کا جیسے یہ دائرہ ہے کہ یہ میں کہتے ہیں تو مراد خود نہیں ہوتے، اور لیکن یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ یہ جب میں کہتے ہیں تو مراد اللہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. انہوں نے وجودی دوئی کو برقرار رکھا ہے، اللہ کے یعنی انائے الوہی کو انائے بندگی پر پوری طرح مسلط اور غالب کر کے، اور یہ غلبہ اتنا شدید ہے کہ انائے انسانی جو ہے وہ اپنے اظہار کی ہر حالت سے جیسے مطلب ہر حالت سے دور ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ وجودی دوئی ہے، لہٰذا یہ جب بھی اس کا اظہار کرتے ہیں معرفت کی شکل میں یا جذبے کی صورت میں، تو اس میں اس میں اپنے آپ کو میں کے بغیر مذکور بناتے ہیں. یہ بہت باریک بات ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اللہ میں جیسے جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جیسے
اللہ ان میں حلول کر گیا، یہ اللہ میں سے مدغم ہو گئے، یہ نہیں، تو بہت اناڑی پن کی باتیں ہیں۔ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ یہ کبھی کبھی عنائے الوہی سے جو ہے عنائے الوہی میں اپنے تئیں بہت قوی نسبت ہو کر میں کا الوہی استعمال بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس انتہائی جذب میں بھی یہ کبھی ایسا نہیں محسوس ہونے دیتے کہ میں یعنی حسین بن منصور وہ معدوم ہے، یا یہ کہ وہ اپنے آپ کو غیر حاضر نہیں رہنے دیتے، خود کو جیسے اپنی حق تعالی میں غائب کر کے بھی اپنے آپ کو حاضر رکھتے ہیں۔ تو یہ جو نفس اور تخیل یا اس کو جو بھی کہا جائے، یہ جو کیا نام ہے حال ہے، یہ تمام بڑے لوگوں کی طرح ہے، یہ پیراڈاکسیکل ساخت کا ہے۔ تو اس کا جن لوگوں نے اس کا ادراک یا لحاظ نہیں کیا، انہوں نے حسین بن منصور کے بارے میں ایک تو خود غلط رائے قائم کی اور دوسروں میں پھیلائی۔ تو ان کا مسئلہ جو میں نے تھا وہ عرض کر دیا، نہیں ان کا مدار حال جو ہے وہ عرض کر دیا۔ دوسری بات جو انہیں بہت ممتاز رکھتی ہے جذب کی روایت میں بھی اور جذب کی عالمگیر روایت میں، یعنی صرف اسلامی روایت نہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ مذہبی گفتگو نہیں ہو رہی، یہ اگر جذب کو فرض کیا کہ کوئی سائیکک فورس سمجھا جائے، کوئی التباس سمجھا جائے، تخیل کی کوئی خاص تخیل کی کوئی بڑی منزل گنا جائے، تو بھی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اس کے مطلب وہ یہ باور کروا سکتا ہے کہ اگر یہ تخیل ہے تو یہ بہت بڑا تخیل ہے، اگر یہ التباس ہے تو یہ بہت بڑے بڑے جو وہ فہم صحیح کو دو کوڑی کا بنا دیتا ہے۔ یعنی یہ اگر خیال میں دیکھا جا رہا ہے تو ہمارا آپ کا دیکھا ہوا اس کے سامنے غیر حقیقی نظر آتا ہے۔ تو ان کا التباس بھی ایسا ہے، اور جو بھی آپ نفسیاتی اصطلاحوں میں یا کسی بھی پہلو سے ان کے جذب کو جیسے تشخیص کریں، اس کے اسباب تلاش کریں، تو کسی بھی میتھڈ سے ان کی شخصیت اور ان کے کلام کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ احساس کبھی نہیں ہوگا کہ یہ محض کوئی دیوانہ آدمی تھا، یہ احساس کبھی نہیں ہوگا کہ یہ کوئی چھوٹا آدمی تھا، یہ احساس کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس جیسا بھی ہو گزرا ہے۔ تو یہ تمام امتیازات ہیں، اور ان میں بس ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم منصور سے میٹافزیکل پوئٹری کی روایت میں جیسے رہ کر جو تعلق قائم کرتے ہیں، ریلیجس روایت میں نہیں، حتیٰ کہ متصوفانہ روایت میں بھی نہیں، کیونکہ منصور کو اس زمانے کے امام الصوفیہ جنید بغدادی نے مسترد کر دیا تھا۔ تو جنید جس کو نکال دیں وہ تصوف کے دائرے میں کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو یہ نہ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ صوفی تھے، ہم اس بات کو بھی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہے کہ یہ مسلمان بھی تھے، مطلب یہ ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن یہ کہ سر دست ہمارا فوکس اس بات پر ہے کہ ہم کسی میٹافزیکل ریئلٹی کے ساتھ تعلق کے مجذوبانہ وفور اور بہاؤ کو اس کی بہترین حالت میں دیکھ سکیں۔ وہ حلاج کے یہاں ہے۔
دوسری بات یہ کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ان کو ایک جذب کی روایت میں بھی ان کو ایک امتیاز حاصل ہے دوسروں سے، وہ یہ ہے کہ ان کا جذب عاشقانہ تو ہے ہی، عارفانہ بھی ہے۔ تو جو عارف مجذوب ہوتا ہے وہ بہت بڑے درجے کا گنا جاتا ہے، تو یہ اپنے کیونکہ ان کا جذب عارفانہ بھی ہے تو لہٰذا عاشق اور محبوب کی دوئی برقرار رہتی ہے شدت احوال یا شدت خواہش کے باوجود، یعنی عینیت کی شدید خواہش کے باوجود یہ بندے اور خدا کی لازمی دوئی کو، اٹل دوئی کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے، مطلب یہ شخصیت کی حیثیت سے بھی بہت بڑی بات ہے، اور کلام میں بھی عظمت کے ایسے عناصر پیدا کر دیے ہیں اس وصف نے کہ جو انہیں دیگر مجذوب شعراء سے، یعنی دنیا بھر کے، وہ ممتاز رکھتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ صاحب معارف بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، یعنی جو ایک روایت میٹافزیکل روایت ہے کہ مثال طور پر اس کے لیے لفظ خدا ہے یا حق ہے یا حقیقت الحقائق ہے، تو کسی بھی جو مجذوبانہ روایت ہوتی ہے اس میں خود پر قدرت کا نہ ہونا اپنا اظہار کرتا رہتا ہے، لیکن ان کی عارفانہ گرفت اتنی مضبوط ہے کہ ان کی ہر دیوانگی ان کے اختیار میں اضافہ کرتی ہے، یعنی ان کے جذب کی جو لگام ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں رہتی ہے اور کبھی نہیں لگتا کہ چھوٹ گئی ہو، اور واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کے منہ سے خود بخود نہیں نکل رہا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ارادہ ہے، ایک قلب ہے، ایک بڑا ذہن ہے۔ تو یہ سب جیسے ان کے امتیازات ہیں۔ تو آج سے ہم ان کا مطالعہ شروع کریں گے، ممکن ہے کہ 2-3 نشستوں تک چلے، کیونکہ آج ایک بہت اہم کتاب ہمارے ہاتھ میں آئی۔ یہ فیصلہ ابھی کوئی 3 گھنٹے پہلے کیا کہ دیوان حلاج پڑھتے ہیں، تو ایک اہم کتاب ہے پیشن آف حلاج لوئی ماسینو کی، وہ ہمیں نہیں ملی، وہ بھی لے کر پھر انشاءاللہ ایک جامع گفتگو کرنے کی اپنی سی کوشش کریں گے۔ فی الحال ہمارے پاس جو نسخہ ہے دیوان حلاج کا، وہ یعنی میری محرومیوں میں ایک بڑی محرومی یہ بھی ہے کہ عربی نہیں آتی، تو مجھے ضرورت تھی ترجمے کی۔ تو مظفر اقبال صاحب جو کینیڈا میں رہتے ہیں اور بہت فاضل آدمی ہیں، اور کئی مطلب عربی فارسی کے علاوہ کچھ مغربی زبانوں میں بھی مہارت رکھتے ہیں، اور قرآن کا انسائکلوپیڈیا ایک ایسا بنا رہے ہیں جس کی پہلے نظیر نہیں ملتی، یا جو غلط فہمیاں مستشرقین کی پھیلائی ہوئی ہیں ان کا بہت کامیابی سے ازالہ کر رہے ہیں۔ تو ان کا ترجمہ بھی، اب ایک ہمارے اور دوست ہیں بہت زبردست عربی داں اور انگریزی داں، ڈاکٹر نعمان الحق، انہوں نے اس ترجمے کی تعریف کی ہے، خود انہوں نے بھی کتاب التواسین کا ترجمہ کیا اور اس پر بھی گفتگو کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ تو ان کے نظر میں یہ بالکل ایکوریٹ ترجمہ ہے، مطلب اس میں ترجمے کی غلطی نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی فصاحت پیدا کرنے کے لیے کوئی لفظ بدل دیا جائے، یا شرح کرتے ہوئے ان کے ترجمے کو ذرا سا پھیلا دیا جائے، اور اس پھیلانے کے عمل میں ترجمے میں جو استعمال ہونے والے کلمات اور الفاظ ہیں وہ بھی بدل سکتے ہیں، لیکن اساس اسی پہ رہے گی۔ تو یہ جو دیوان حلاج کا پہلا ہی قصیدہ ہے
اور ان کا ظاہر ایک سارا کلام حمدیہ ہے. یہ ہم انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے کہ ایسی حمدیں کس نے لکھی ہیں، لیکن پھر بھی حمد کا لفظ استعمال ہو گیا ہے. پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری کوئی دینی اور مذہبی سرگرمی نہیں ہے. یہ جذب کی ایک عالمگیر روایت چلی آ رہی ہے قدیم سے. اس روایت میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھنے والی شخصیت کے کلام اور ان کے معارف کا جائزہ سا ہے. وہ جو قصیدہ ہے، اب میں پڑھ تو کبھی خیال آتا ہے کہ میں عربی میں پڑھ سکتا ہوں، پھر ذرا ڈر لگنے لگتا ہے کہ کوئی اعراب وغیرہ کی غلطی نہ ہو جائے. ان کا کلام بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کسی عربی داں سے ایک مرتبہ سن لیا جائے تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں. تو لیکن ابھی میں یہ کوشش نہیں کروں گا، بلکہ اس کو کسی اور صاحب سے، عربی داں صاحب سے جو اوزان کا علم بھی رکھتے ہوں، ان سے پڑھوا کر اگر ممکن ہوا تو اس گفتگو کا حصہ بنا لیں گے. تو فی الحال ترجمے تک محدود رہنا ہے. لبیک لبیک یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اے میرے بھید یعنی اے میرے سر، متن میں ہے یا سری، تو ترجمے میں بہت صحیح ہے کہ اے میرے بھید یعنی اے میری حقیقت واحدہ جو مجھ میں ہے اور مجھ سے ٹرانسینڈنٹ ہے. تو اے میرے بھید، اے میری سرگوشی، یعنی حقیقت کے دو، ایک ہے کہ حقیقت میرے اندر ہے، وہ میری ہوئے بغیر میرے اندر ہے، وہ میں کا حصہ نہیں ہے، میرے میں کا حصہ نہیں ہے. وہاں تک میں خود سے نہیں پہنچ سکتا جب تک تو مجھے کھینچ کر نہ پہنچائے. تو اے میری سرگوشی، اب یہ جیسے باطن سے اب یہاں دوئی پیدا کر رہے ہیں. دوئی پہلے میں بھی ملحوظ ہے، لیکن یہاں جیسے بالکل واضح کر رہے ہیں کہ اے میری سرگوشی. یہ اتنا عجیب فریز ہے کہ واقعی آدمی چکرا جائے کہ میری سرگوشی میں فاعل کون ہے، یہ سرگوشی کس کی طرف سے ہے. تو اس کا بھی اس میں اہتمام ہے، مطلب ایک احتمال ہے کہ یہ سرگوشی جیسے میں نے کی ہے، تو میں نے اپنی حقیقت سے، جیسے اپنی حقیقت سے مانوس ہو کر جو اس کا اظہار کیا ہے چھپ کر صرف تیرے سامنے. ایک تو مطلب یہ ہوا، اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اے میرے وجود میں، اے میری حقیقت کو جگا دینے والی، مجھے مجھ سے آزاد کروا دینے والی ہدایت ربانی یا سرگوشی. یعنی کوئی جیسے میرے کان میں تو سرگوشی کر رہا ہے جو صرف میں سن سکتا ہوں اور کوئی نہیں. تو غرض یہ کہ دونوں پہلوؤں، سرگوشی یہ کہ شعور کی حقیقت کی معمار ہے، اور بھید یا سر کہہ کے میرے وجود کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. تو شعور کی حقیقت اس کے اندر نہیں ہوتی، اس میں جیسے ڈالی جاتی ہے باہر سے، اور وجود کی حقیقت اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ دیکھیے یہ رعایت کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ملحوظ رکھی ہے. یہ پہلا مصرع تھا، لبیک لبیک اے میرے قصد و معنی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہرا کے کہہ رہے ہیں نا کہ ایک لبیک میں خود پر نظر ہے، دوسرے لبیک میں اس پر نظر ہے. یعنی اس
پر فوکس غالب ہے خود پر فوکس کے مقابلے میں، کہ اے میرے قصد و معنی. اس کا جو متن میں ہے کہ لبیک لبیک یا قصدی و معنائی، عربی میں ذرا زیادہ بہت ہے. تو یہاں قصد اور معنی، قصد سرگوشی سے پیدا ہوا، تیری سرگوشی نے تجھے میری منزل بنا دیا، میرا مقصود بنا دیا، میرے شعور کو تیری طرف یکسو کر دیا، اپنے آپ سے مکمل طور پر خالی ہونے کا مقصد لے کر. اور تو ہی میرا معنی ہے کہ میں تیری طرف چلنے والا بھی ہوں اور تو میری طرف بڑھنے والا بھی ہے. میں جب چل رہا ہوں تو تجھے کہوں گا کہ تو میرا مقصود ہے، اور جب تجھے اپنی طرف آتا محسوس کروں گا یا تیری آمد کو اپنا حال بنا لوں گا، اپنے شعور میں لے آؤں گا، تو پھر میں کہوں گا کہ تو میرا معنی ہے. یعنی تو میرا مقصود ہے، میرا ارادہ تیرے لیے ہے، اور تو میرا معنی ہے، یعنی میرا سارا علم، میرا سارا جاننا وہ بس تو ہی تو ہے. اور میں تو جیسے ایک لباس ہوں، ملبوس حقیقی، وہ لباس جس دوسرا شعر ہے، میں تجھے پکارتا ہوں بلکہ تو مجھے اپنی طرف بلاتا ہے. یہ جو کہہ رہا تھا نا پیراڈاکسیکل پیٹرن، کاش عربی آتی تو لہک لہک کے پڑھتے، لیکن بہرحال اب سیکھوں گا پڑھنا تو پڑھنے کی حد تک پڑھ لوں گا. میں تجھے پکارتا ہوں بلکہ تو مجھے اپنی طرف بلاتا ہے. یہ میں نے پکارا تو ہی ہے، یہ میں نے پکارا تو ہی ہے. یہ کا صیغہ یہاں سوال قائم کرنے کے لیے کہ یہ میں نے پکارا تو ہی ہے یا تو نے کہا میں ہی ہوں. مطلب عجیب ہے، عجیب کا لفظ چھوٹا ہے کہ میں تجھے پکارتا ہوں اپنے قصد کے ساتھ، بلکہ تو مجھے اپنی طرف بلاتا ہے میرے معنی کی حیثیت سے. تو میرا تجھے پکارنا اور تیرا مجھے بلانا وہ ایک ہی امر بن کے رہ جاتا ہے، اور وہ امر جو تیرا ہے، میرا نہیں. تو ہی میری پکار کے ذریعے سے مجھے بلاتا ہے، میری پکار مجھے سناتا ہے اس آہنگ میں جیسے تو مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے. یہ معمولی اگر اللہ سے تعلق میں، محبت میں اس درجے تک پہنچنا نصیب ہو جائے تو مطلب ہمارا تو خیر ہمیں کیا ہوگا، لیکن بہرحال یہ آرزو بڑے سے بڑے اولیاء اللہ کو بےتاب رکھ سکتی ہے کہ وہ یہ اس چیز کو اپنی حالت کے طور پر بیان کر سکیں کہ میں تجھے پکارتا ہوں بلکہ تو مجھے اپنی طرف بلاتا ہے. یعنی پہلے تو مجھے خیر، کیونکہ ظاہر ہے میں شوق سے پکار رہا ہوں، تو پہلا احساس تو یہی ہوتا ہے نا کہ میں کہہ رہا ہوں یا اللہ یا اللہ. لیکن وہ یا اللہ میرے کانوں میں جب واپس آتا ہے تو وہ مجھے پکارا جا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ندا کی طرح مجھے سنائی دیتا ہے، میرا ہی پکارا ہوا. ابھی کتنی زبردست بات ہے. اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کی صرف قدردانی پیدا کر لیں تو آدمی بن جائیں گے. یہ میں نے پکارا تو ہی ہے
کہ اب یہ جیسے ایک آدمی ہے وہ مغلوب الحال ہی میں جیسے سوچ رہا ہے کہ یہ میں نے پکارا ہے یا اس نے پکارا ہے، اس نے بلایا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے پکارا تو ہی ہے، یعنی میں نے کہا کیا ایاکا، کہ یہ جو میں نے ابھی پکارا ایاکا، تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، مطلب اس کا مطلب یہ، یا تو نے کہا میں ہی ہوں، یہ وہ پکار اور بلاوا یہاں جا کے پہنچا کر ایک یعنی ایک کل کے دو جز بنا کے دکھائے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہے کہ میں تجھے کہوں کہ تو ہی ہے، اور تو ہی ہے کہنا میرے کانوں میں ایک اور لہن کی صورت میں آئے کہ میں ہی ہوں، میں تو ہی ہے کہہ کر میں ہی ہوں کہ وہ ندا سنتا ہوں۔ تیسرا شعر یہ ذرا لمبا قصیدہ ہے تو پورا نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن بھائی ذرا شوق سے رہیے گا ان چیزوں میں، ہماری جو نفسیاتی پژمردگی ہے اور جو روحانی افسردگی ہے وہ اس کا علاج ہے یہ۔ اور پھر کہہ رہا ہوں یہ مذہبی باتیں نہیں ہیں، اس سے اسلام نہیں سمجھا جائے گا، اس سے قرآن نہیں سمجھا جائے گا، اس سے مطلب کوئی ایسی چیز اس سے نہیں سمجھی جائے گی جس کو سمجھنے کی ہمیں مسلمان رہنے کے لیے ضرورت ہے، لیکن جو اس میں جاری و ساری احوال ہیں، جو پیشنز ہیں، ان کی تمنا کرنی چاہیے، ان کے موجود معانی سے الگ ہٹ کر۔ اے میرے عین وجود کے عین، وہ جو کہا نا کہ عارفانہ بھی ہے ان کا جذب، وہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے۔ اے میرے عین وجود کے عین، عربی میں یا عین وجودی، کہ اے میرے عین وجود کے عین، اے میری منشا کی غایت، اے میری گویائی، میری عبارت و اشارت۔ اس کو آسان کر کے سمجھ سکتے ہیں ہم اگر اس کو ہم جیسے ڈاکٹرنل تصوف کی معروف اصطلاح نہ بنائیں، یعنی عین کی اصطلاح، عین وجود، یہ سب اصطلاحیں جیسے فلسفے کی یا فلسفیانہ تصوف کی جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں، ان کے معنی انہی سے ماخوذ ہیں، ان روایتوں سے۔ تو ہم اگر بالکل، اور اول تو یہ ان روایتوں کی پیدائش سے پہلے کے ہیں حلاج، تو میرے عین وجود کے عین یعنی میری پائی گئی حقیقت کی نہ پائی جا سکنے والی حقیقت تو ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی جس حقیقت تک بھی پہنچوں گا، اپنے حقیقی ہونے کے جس اعتبار تک رسائی حاصل کروں گا، تو اس کی حقیقت ہے، تو اس کا ٹرانسینڈنٹ جو ہے وہ سورس ہے۔ تو ابھی اتنا کر لیتے ہیں ورنہ یہ بہت لمبا ہو جائے گا، یہ مصرع، یہ ترکیب جو ہے کہ اے حقیقت وجود کی حقیقت، یوں کہہ لیں تو اے میری منشا کی غایت، اے میرے ہونے کی حقیقت، اور اے میری خواہش اور تمنا کی آخری منزل، آخری مقصد، یعنی اے میری حقیقت، اے میری غایت۔ یہ جس کو فلسفہ وغیرہ آتا ہو تو وہ اس سے لطف اندوز ہوگا کہ حقیقت اور غایت ایک ہوتی ہے۔ حقیقت جیسے جانب ماضی میں ہے، یعنی کہ آغاز میں ہے،
اور غایت اختتام پر ہے۔ تو یہ دونوں جیسے کتنی مہارت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اے میری گویائی، میری عبارت و اشارت۔ عربی میں پڑھنے کی ذرا ہمت کرتے ہیں، یہ جو ہے نا، اے میری گویائی، میری عبارت و اشارت، یہ مصرع عربی میں اس طرح ہے، یا منطقی، یعنی اے میری گویائی، یا منطقی و عباراتی و ایمانی، نہیں و ایمائی، کہ اے میری منطق، اے میری سب عبارات، اے میرا اشارہ، میرا کنایہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ میں جو کہتا ہوں وہ میرا مایہ کلام تو ہے، تو نہ ہو تو میں بولنے کا راستہ نہ پا سکوں، اور میری ساری عبارات، یعنی میری ساری مثال طور پہ تحریری کام، وہ بھی تو ہے۔ تو میری تقریر میں بھی ہے، میری تحریر بھی تو ہے، اور میرے اشارات بھی تو ہیں۔ اشارات کہتے ہیں کہ سب سے چھپانے کے لیے کسی پر ظاہر کرنا، یعنی سب سے چھپاتے ہوئے اپنی بات اپنے محبوب سے ظاہر کرنا، یہ اشارت ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ بات ایسی ہے کہ میرے اندر خواہش کے طور پر تو موجود ہے، لیکن اس کے اظہار کے سانچے میرے اندر ابھی نہیں بنے۔ تو ایسی صورتحال میں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں پا رہا اپنی ناقص سمجھ وغیرہ یا ناقص طلب وغیرہ کی وجہ سے، تو وہ چاہنا جو ہے میرا، وہ تجھ پر، وہ تیرے آگے میں پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ اسے ظاہر ہے کہ تو ہی سمجھتا ہے اور تیرے ہی لیے تو ہے یہ سب کچھ۔ تو اے میری گویائی، اے میری عبارات، اے میری اشارت۔ اب ایک ذرا بڑا وہ فلسفیانہ سا ہے لفظوں میں، یہ جو دو شعر اگلے ہیں یہ بہت زیادہ معقولاتی اصطلاحوں میں ہیں، یا ڈاکٹرنل تصوف کی فلسفیانہ اصطلاحوں میں ہیں، کہ اے میرے وجود کلی کی اصل، میری سماعت، میری بصارت، کہ یا کل کلی و یا سمعی و یا بصری۔ تو کل یعنی میرے کل کا کل، تو انہوں نے جیسے کھول دیا ترجمے میں کہ اے میرے وجود کلی کے کل کی اصل، اچھا، میری سماعت، میری بصارت، کہ میں خود کلی ہوں۔ کلی کہتے ہیں یونیورسل کو بھی اور ہولنس رکھنے والے کو بھی۔ تو اس کو اگر ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ اے میرے کل کے کل، میں تیرے علاوہ سب کے لیے کل ہوں، کل وجود ہوں، لیکن تیری نسبت سے میری کلیت جزئیت میں بدل جاتی ہے، میری کلیت برقرار نہیں رہ پاتی۔ کلیت کا مطلب ہے کہ میں ہوں شعور میں اور ادراک کی شکل میں، اور میں ہوں وجود میں احساس اور احوال کی سطح پر۔ یہ ذرا واضح ہے نا؟ تو اے میرے، میں جو ذہن میں ہوں، میں جو وجود میں ہوں، میں جو اپنی ہی طرح کے موجودات کے آگے ایک وجودی کل ہوں یعنی ایک شخصیت ہوں، سب سے مختلف ایک شخصیت ہوں، تو جو کل ہے، میں کل کا کل جو ہوں،
تو اس کا بھی کل ہے، یعنی ہر کل کا کل تو ہے۔ تو کیا شان، یہ شان بتا کر کہہ رہے ہیں کہ میری تمام خواہش تو ہی ہے، اور اس خواہش کا مقصد بھی تو ہے، یعنی خواہش کرنے کا مقصد بھی تو ہے، سبب بھی تو ہے، اور خواہش بھی تو ہی تو ہے۔ اب یہ کیسا ایک ایسا جیسے کہ انکار کو بالکل مجسم کر رہے ہیں اس کی وحدت کو کے اظہار کے لیے، لیکن انکار جن چیزوں کا کیا جا رہا ہے ان چیزوں کا ذکر داخل رکھتے ہوئے، یہ ہوتی ہے کمال کی عرفانی وہ صلاحیت۔ تو تو ہی میری سماعت ہے، تو ہی میری آنکھ ہے، میں جو سنتا ہوں وہ تو ہے، اور جس ذریعے سے سنتا ہوں وہ بھی میرا نہیں ہے، وہ بھی تو ہے۔ اسی طرح میں جو دیکھتا ہوں وہ تو ہے، اور جس آنکھ سے دیکھتا ہوں، جس بینائی سے دیکھتا ہوں وہ بھی تو ہے، یعنی میں تجھ کو تجھ سے دیکھتا ہوں، میں تجھ کو تجھ سے چاہتا ہوں، یعنی میں خواہش بھی تجھ سے ہے، اور خواہش کا نتیجہ یا مقصود بھی تو ہی ہے، تجھ سے ہلکا ہے، تو ہی تو ہے۔ تو وہ کہاں اے میری تشکیل، دوسرا مصرع ہے، اے میری تشکیل، میری ترکیب، میرے اجزاء۔ اب اس کا جو یہ ذرا پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، ہاں، یا جملتی و تباقیزی و اجزائی۔ اب یہ دیکھ لیجیے گا اس کا کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے مظفر اقبال صاحب نے جملتی کو تشکیل کہا ہے، یعنی کہ سمیٹ کر پورا بنانا۔ تو میرا پورا پن، تو میرے پورے پن کے تعمیر میں کام آنے والے سارے عناصر کا عنوان بھی تو ہی ہے، تو ہی میرا کل ہے، تو ہی میرے اجزائے ترکیبی کا نام کی جگہ ہے، اور تو ہی جو میں کل ہوں، تو اس کل کے جو جتنے بھی معروف اجزاء یا ضروری اجزاء ہیں وہ بھی تو ہی ہے، میں نہیں، یعنی میری تعمیر کرنے والی ساری اینٹیں اصل میں تجھے تعمیر کرتی ہیں۔ تو یہ جو مطلب بہت زوردار ہے اور بہت عارفانہ بلندی بھی رکھتا ہے۔ ہاں، یہ جو ہے دو شعر اور پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ خاصا لمبا قصیدہ ہے نا، تو لیکن بھائی ثابت قدم رہیے گا، یہ ہمیں بہت زیادہ جیسے ہمیں پیاس لگی ہے، پانی کا پتہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ پیاسے تو ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پیاس بجھتی کس چیز سے ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں لگی ہوئی پیاس وہ بجھ جائے گی، یا ہمارے اندر کا جو پتجھڑ کا موسم ہے وہ یقیناً بہار میں بدل جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نفسیاتی استحکام اور وہ معنویت کے لیے صحیح غلط کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ بعض چیزیں ہم غلط مانتے ہوئے ان سے اپنے تخیل کی تعمیر میں مدد لیتے ہیں، اپنے احساسات کی زندگی میں ان سے ہم جیسے مدد لیتے ہیں۔ اس کی ایک تفصیل ہے، وہ سب جانتے ہوں گے، ورنہ نہ جانتے ہوں تو ہم عرض کریں گے۔ تو یہ نہیں جو بہت دکاندار چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز کو جھاڑ پونچھ میں لگے رہتے ہیں کہ یہ صحیح جگہ رکھی ہے، وہ اس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔
جو بڑا تاجر ہوتا ہے اس کو یہ سب چیزیں نہیں معلوم، اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا سامان اگر غلط ترتیب کے ساتھ بھی پڑا ہوا ہے تو چھوٹی دکان کی صحیح ترتیب اس کے آگے ہیچ ہے. تو یہ سب بالکل بیکار کی باتیں ہیں. اور مشینی شخصیت کی تعمیر ہے کہ بات منطقی ہونی چاہیے، احساس جو ہے وہ سمجھ میں آنے والا ہونا چاہیے، اور جو میں چاہتا ہوں، جو سوچتا ہوں، وہ سب ممکن ہونا چاہیے یا موجود ہونا چاہیے پہلے سے. یہ سب فضول باتیں ہیں. جو میں چاہتا ہوں وہ چاہت جسے میں چاہتا ہوں، میرا چاہنا اس کا چاہنا بن جائے. اب مجھے کیا معلوم کیسے بنے گا، کیا بنے گا، وہ محال خواہش ہے. تو جس کی خواہشات محال کے درجے کو نہیں چھوتی وہ عاشق نہیں بن سکتا. اور جس کا تخیل جو ہے وہ ماورائے عقل یا خلاف منطق چیزوں کو اپنے لیے انتہا درجے کی معنویت دینے کے لائق نہیں بناتا، وہ بھی جیسے ایک لکڑی کا دماغ ہے. تو یہ سب حجابات ہیں کہ یہ اس کی منطق کیا، اس کی دلیل کیا، اس کا استدلال کیا، اس کا جواز کیا. یہ سب جب تم سب حدوں کو توڑو، اپنے ذہن اور اپنی طبیعت اور قلب کو ایک جیسے بیوٹیفائنگ آزادی کی فضا میں پہنچا کے دیکھو، اس کے بعد پھر یہ سب کرنے کا کوئی مطلب ہے. اس کے بعد منطق وغیرہ کا کوئی مطلب ہے. ورنہ یہ کہ ہم حافظے کے قیدی ہیں، اور حافظہ بھی مرجھا جاتا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے حافظے میں وہ چیزیں رہیں جو ہماری آنکھوں کی تحویل میں ہیں، جو محسوسات کی قبیل سے ہیں اور جب چاہیں قابل حصول ہیں. تو یہ کیا بنے گا؟ اس سے بہتر تو کیمرہ ہے. تو حافظہ بھی اجڑ کے رہ گیا ہے. حافظہ جس کا اجاڑ ہو جائے اس کے تخیل کو، جیسے وہ گاڑی ہے جس کو پیٹرول ہی نہیں مل رہا. حافظہ تخیل کو پیٹرول فراہم کرتا ہے، ڈیٹا فراہم کرتا ہے. تو اس میں بھائی، ورنہ تو حشرات الارض کا صحیح غلط ہمارے لیے کوئی معنی رکھتا ہے؟ تو اسی طرح ہماری شخصیت کے مختلف مراتب ہیں. تو ہم نے شخصیت کو اس کے کم تر مرتبے پر جیسے فکسڈ کر رکھا ہے. تو اس کو تو توڑنا ہے نا. اور اس کو توڑنا ہے یہ کہ تمہارا صحیح بالکل ہی گھٹیا ہے، تمہارا غلط بالکل ہی دو کوڑی کا ہے. تو بس یہ کھل جائے گا انشاءاللہ. تو ہاں، یہ جو اے میرے وجود کلی کی اصل، تمام چیزوں کی اصل کلی، ملتبس، تو تمام کا تمام میرے معانی میں ملبوس ہے. اس میں ملتبس میں نہیں سمجھ پا رہا، ترجمے میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، مطلب التباس وغیرہ سے تو ہے، لیکن یہ کھل نہیں پایا ترجمے میں. کہ یہ ہے کہ اے میرے کل کے کل اور ہر اس کل کے کل جو وہم میں ہے، جو ہماری نظر کا دھوکہ ہے. یعنی ایک کل تو حقیقی ہے اور ایک کل جو تخیلی ہے، ہماری نظر کا دھوکہ، ہماری عقل کی لغزش اور ہمارے تخیل کا نقص ہے. تو اس کل وہمی کا بھی کل ہے. مطلب کوئی جواب ہے اس بات کا کہ کل موجود کا کل تو ہے اور کل معدوم کا کل بھی تو ہے. ایسی مدح کر کے کوئی دکھائے تو صحیح. تو اب ملتبس آ گیا، مطلب سمجھ میں آ گیا، مطلب اب ہم نے کر دیا. تو وجود و عدم دو کل ہیں،
تو تو عدم کا کل بھی، کل معدوم بھی اس کا بھی کل تو ہے، اور کل موجود کا کل بھی تو ہے۔ تو تو تمام کا تمام میرے معانی میں ملبوس ہے، تو تمام کا، تو کل کا کل، تو اپنے کل ہونے کی پوری شانوں کے ساتھ میرے حقائق میں ملبوس ہے، یعنی میں تیرا مظہر ہوں۔ لباس نظر میں آتا ہے نا، صاحب لباس تو لباس کی اوٹ میں ہے، تو تیرے لیے حجاب بھی میں ہوں اور تیرا روزن ظہور بھی میں ہوں، یعنی میرے جن حقائق کی بنا پر میں بامعنی وجود ہوں، آتھینٹک وجود ہوں، وہ سارے معانی تجھ سے لے کر وہ تیرے لباس میں صرف کر دیے ہیں۔ تو تیری کتنی بڑی مجھ پر مہربانی ہے کہ تیرے لیے غیاب و شہود دونوں کا میڈیم میں ہوں۔ تو کہ جس سے میری روح وابستہ ہو گئی اور پھر تلف ہو گئی، پھر تو میری خواہش کا رہین بن کر رہ گیا۔ یہ آخری شعر ہے۔ میری حقیقت تجھ سے وابستہ ہے، یعنی تجھ پر ڈیپینڈنٹ ہے، تیرے حوالے کے بغیر معدوم اور باطل ہے۔ تو جب میری روح تجھ سے وابستہ ہو گئی، یعنی میرے اندر عرفان حق اور عشق الہی کے تمام جو دستیاب وسائل اور قوتیں ہیں، وہ جب میں نے تجھے سونپ دیں خود کو خالی کر کے، اور پھر وہ تلف ہو گئیں۔ میں نے پہلے سونپا جب میں نے اپنی روح کو تجھ سے وابستہ اور مشروط کیا، تو یہ روح میری روح کی حیثیت سے تلف ہو گئی، یعنی ضائع ہو گئی، بے نام و نشان ہو گئی۔ یہ ذرا سمجھیے، یہ عاشقانہ بات ہے کہ تو میری روح کا مقصود، تو میری روح کی حقیقت، یہ سب حقائق جب ابھر کر سامنے آئے تو میری روح ظاہر ہے کہ تجھ سے وابستہ ہو گئی، کیونکہ تیری ہی ڈالی ہوئی تھی، اور اس کی کوئی شناخت نہیں رہ گئی سوائے تیرے، میں بھی اس کی پہچان نہیں رہ گیا۔ تو اب مجھ سے نکل کر اور تیری روح کہلانے کی کسی بھی طرح کی جو ہے اجازت نہ ہونے کے ماحول میں یہ ضائع ہو گئی۔ پھر تو میری خواہش کا رہین بن کر رہ گیا۔ یہ بہت ٹریجک ہے کہ میں پورا کا پورا تو بننے میں کھپ گیا، میں پورا کا پورا تیری مطلب یہ کہ تیری پہچان میں جب کھپ گیا تو پتہ چلا کہ میری روح یہ بے نام و نشان نامذکور ہو کر رہ گئی، کچھ بھی اس کا کوئی بھی سراغ میرے عقل اور میرے قلب سے نکل گیا، اوجھل رہ گیا۔ یہ ایک ایسا بحران تھا کہ پھر میرے نفس کی ادنا سطحوں پر ہی تیرا تصور رہ گیا، تیرے تعلق کا احساس رہ گیا، اور تو پہلے میری روح تیری رہین تھی، یعنی تجھ پر ڈیپینڈنٹ تھی۔ اب مجھ پر ایسی مصیبت آئی کہ تو میری خواہش کا رہین بن کر رہ گیا۔ اب رہین سمجھتے ہیں کہ اب تو میری خواہش کے دائرے میں آ گیا ہے، وہ واقع اس موقع کو ضائع کر دینے کی وجہ سے۔ اب اس کے آگے یہ کچھ علمیاتی اشعار بھی ہیں اور بھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔